معجزہ ایسے فعل کو کہتے ہیں جو خارق عادت ہو، یعنی عام طور پر عادتاً انسان کے بس میں نہ ہو، اور ایسا کوئی فعل جب اللہ کے سچے نبی کے ہاتھ پر صادر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور معجزے کا معنی عاجز کرنے والی چیز، کیونکہ اس طرح کا فعل غیر نبی اس سے عاجز ہوتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ ان میں ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دو خصوصی معجزے تو قرآن میں بار بار ذکر ہوئے ہیں، جن میں ایک یہ کہ ان کے پاس جو عصا ہوتی تھی، لاٹھی، جب اللہ کے حکم سے اسے پھینک دیتے تھے زمین پر تو سانپ بن جاتی تھی، اژدہا بن جاتا تھا، باقاعدہ حرکت کرنے لگتا۔ فرعون کے جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے جادو اور سحر کے ذریعے اپنی لاٹھیوں سے سانپ بنائے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی والا سانپ پھینکا تو ان سب جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو وہ جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا یہ سحر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فن کے ماہر تھے، انہیں پتہ تھا کہ سحر صرف آنکھوں کی دھوکہ دہی ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو کچھ اور نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزہ تھا، جو لاٹھی سے اژدہا بن گیا تھا، اس نے وہ سب سانپوں کو نگل لیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تو اسی لیے وہ جادوگر ایمان لے آئے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس غیبی طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے پیغمبر کو۔ اسی طرح جب وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جب اندر بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر باہر نکالتے تھے تو بالکل ایسے سفید چمکتا ہوا جیسے سورج۔ یہ دو خصوصی معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزے وقتاً فوقتاً ان سے صادر ہوئے، جیسے بنی اسرائیل کا لشکر، بنی اسرائیل کے پیچھے جب فرعون کا لشکر ان کے تعاقب میں تھا اور سامنے دریاب آ گیا، تو اب بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا کریں گے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو ہم گھیرے گئے، انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی تھی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریاب پر مارو، تو اس نے اپنی لاٹھی دریاب پر ماری تو اسے دریا کھل گیا اور خشک ہو گیا۔ راستے 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل انہی راستوں پر سے گزر گئے اس دریاب کے اندر سے۔ اور انہی راستوں پر جب فرعون اپنے لشکر سمیت داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا، تو پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک اور معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر صادر ہوا، جب وادی تیہ میں سرگردان گھومتے پھرتے تھے، بادل کا سایہ ان پر ہوتا تھا، من و سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا۔ تو ایک موقع پر جب پانی کی ضرورت انہیں پڑی، پانی نہیں مل رہا تھا، پیاسے تھے، قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یاد کرو وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو، تو جب اس نے پتھر پر لاٹھی کو مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے، اور ان کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کے لیے
جیسے ایک ٹینکی ہو اور اس کے چاروں طرف نل کے لگے ہوئے ہوں، تو وہ آ کر اپنے اپنے قبیلے کے اپنی اپنی اس پتھر کا جو وہ سرچشمہ تھا اس سے وہ پانی لے جاتے تھے۔